اب دیکھیں اس میں میں نے آپ کو پہلے بھی یہ کہا تھا کہ ایران میدان جنگ میں جو چیزیں نہیں ہارا وہ ان کو ٹیبل پہ نہیں ہارے گا، اور امریکہ میدان جنگ میں جو چیزیں نہیں جیت پایا وہ ان کو ٹیبل پہ نہیں جیت پائے گا، اور یہی ہوا ہے۔ یہ تاثر پوری دنیا میں ہے کہ ایران اس جنگ کا فاتح ہے، یہ تاثر پوری دنیا میں ہے کہ کم وسائل کے باوجود انہوں نے شاندار لڑائی لڑی ہے۔ اب سٹیٹمنٹ دیکھ لیتے ہیں کالی باف کا، جو سربراہ تھے ایرانی وفد کے۔ انہوں نے کہا جی کہ امریکہ نے ایران کی منطق اور اصولوں کو سمجھ لیا ہے، یہ اب ہم سمجھانے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ ایکچولی ہم کیا چاہتے ہیں۔ امریکہ سے مذاکرات کے خاتمے کے بعد سوشل میڈیا پہ انہوں نے اپنا بیان جاری کیا، ان کے 5 ٹویٹ ہیں جن کے اندر انہوں نے تفصیل لکھی ہوئی ہے، اب مختصر میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مذاکراتی عمل کو آسان بنانے پر پاکستان کی کوششوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مذاکرات سے پہلے میں نے اس بات پر زور دیا تھا کہ ہمارے پاس نیک نیتی اور ارادہ ہے۔ گزشتہ 2 جنگوں کے تجربات سے ہمیں مخالف فریق پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، یعنی امریکہ پہ ہمیں بھروسہ نہیں ہے۔ انہوں نے جنگیں کی ہیں، جب کبھی مذاکرات کی ہیں بیچ میں انہوں نے جنگ کر دی۔ سپیکر ایرانی پارلیمنٹ نے کہا کہ مذاکرات میں ایرانی وفد نے مستقبل سے متعلق اقدامات کیے، لیکن مخالف فریق اس مرحلے پر ایرانی وفد کا اعتماد حاصل کرنے میں بالآخر ناکام رہا، یعنی بد اعتمادی ہے امریکہ کے اوپر، اور امریکہ ایسی کوئی یقین دہانی نہیں کروا سکا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے ایران کی منطق اور اصولوں کو سمجھ لیا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ آیا وہ ہمارا اعتماد حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اب یہ امپورٹنٹ ہے، دیکھیں جو امریکن صدر گئے ہیں وہ اپنی بات کہہ کر چلے گئے، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ایران کو بتا دیا ہے، بڑی اچھی آفر کر دی ہے، اگر وہ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، آفر ان کے پاس ہے، بال ان کے کورٹ میں ہے۔ ایرانی کیا کہہ رہے ہیں؟ ایرانی کہہ رہے ہیں ہم نے امریکہ کو سمجھا دیا کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور آگے بڑھنے کا رستہ کیا ہے، اب بال امریکہ کے کورٹ میں ہے، وہ بتائیں کہ اب وہ آگے بڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ تو دونوں ایک دوسرے کے اوپر ڈال دیا۔ انہوں نے کہا ایرانی قوم کا حقوق کی پاسداری کے لیے فوجی جدوجہد کے ساتھ ڈپلومیسی کو دوسرا طریقہ ہم سمجھتے ہیں، یعنی سب سے پہلے فوجی طاقت ہے جس سے ہم جواب دیتے ہیں، دوسرا ہم ڈپلومیسی کو بھی ایک طریقہ سمجھتے ہیں۔ ایران 9 کروڑ افراد کا ملک ہے، سپریم لیڈر کے حکم پر سڑکوں پر نکلنے والے بہادر ایرانیوں کا شکر گزار ہوں۔ ایران کے 40 روزہ قومی دفاع کی کامیابیاں مستحکم کرنے کی کوششیں ہم جاری رکھیں گے۔ تو ایرانی بڑے عزم کے ساتھ آئے، لیکن یہاں پہ ایک خبر اور ہے، جو ایران کے ترجمان وزارت خارجہ کے اسماعیل بقائی، ان کا سٹیٹمنٹ میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جہاں پہ لاک لگ گیا، جہاں ڈیڈ لاک تھا امریکہ اور ایران کے بیچ میں، وہ چیزیں کون سی ہو سکتی ہیں، یہ آپ کو اسماعیل بقائی کے سٹیٹمنٹ سے آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا بعض امور پہ پیش رفت ہوئی ہے امریکہ اور ایران کے بیچ میں، بالکل مایوس نہیں ہے، لیکن چند نکات پر اختلافات برقرار رہنے کے باعث کوئی حتمی معاہدہ ہمارا امریکہ کے ساتھ نہیں ہو سکا۔ یہ جو اہم چیزیں ہیں تو انہوں نے بھی پاکستان کا شکریہ ادا کیا، لیکن جو اہم موضوعات ہیں ان کے بارے میں جو انہوں نے چند الفاظ بولے اس میں پوری کہانی ہے۔ سب سے پہلے جو انہوں نے ورڈ بولا وہ آبنۂ ہرمز ہے، یعنی میں آپ کو پہلے سے کہہ رہا تھا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو جنگ سے پہلے اور بعد میں بدل گئی ہے۔ امریکہ کے لیے سب سے بڑی بے عزتی یہ ہے کہ جو آبنۂ ہرمز کل تک کھلی تھی، جنگ کر کے وہ آبنۂ ہرمز بند کروا دی، یہ پرابلم ہے۔ تو ایک آبنۂ ہرمز ہے، ایک ایران کا جوہری پروگرام ہے، ایک جنگی ہرجانہ کہ ہمارا نقصان پورا کرو، اور پابندیوں کا خاتمہ۔ یہ وہ 3 ایشوز ہیں جن کے بارے میں انہوں نے کہا جی کہ یہاں پہ ڈیڈ لاک ہے اور ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے، کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ تو اب بڑی کلیئرٹی آ گئی ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے امریکہ اور ایران آگے نہیں بڑھ پائے۔ اب ناظرین یورینیم کا معاملہ جو ہے نا وہ امریکہ کے گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے پچھلے سال سے۔ وہ کیسے بنا ہوا ہے؟ یہ بلومبرگ نے اس کے بارے میں ایک رپورٹ بھی لکھی ہے امریکہ میں، اور یہ بڑی امپورٹنٹ رپورٹ ہے۔ انہوں نے ان چیزوں کی نشاندہی کر دی ہے جس کے بارے میں بات کرتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ امریکہ کو پہلی مرتبہ ایسا ہوا گزشتہ 9-10 ماہ سے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ایران کی یورینیم کدھر ہے، حالانکہ یہ پہلے نگرانی میں ہوتی تھی۔ اب کسی نے اس یورینیم کو دیکھا بھی نہیں، کسی نے اس کو چیک بھی نہیں کیا، کسی قسم کا چیک اینڈ بیلنس ہے ہی نہیں۔ اور یہ ہوا جون 2025 کی لڑائی یا مس ایڈونچر کے بعد۔ امریکہ ایسے ظاہر کر رہا ہے جیسے ایران کے پورے یورینیم ذخیرے کا اس کو بالکل درست معلوم ہے، اس کے بعد GPS لوکیشن ہے کہ کہاں پہ ہے۔ یہ بلومبرگ لکھ رہا ہے۔ بات ہو رہی ہے تقریباً 441 کلو گرام یورینیم کی جو انتہائی افسودہ حالت میں ہے، اور مزید تقریباً 8000 کلو گرام کم افسودہ مواد بھی وہاں پہ ان کے پاس موجود ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی وزیر دفاع نے اس ہفتے بنیادی طور پر یہ کہا کہ ہمیں بالکل معلوم ہے کہ یہ ذخیرہ کہاں ہے، اصفہان کی سرنگوں میں دفن ہے، اور اگر تم نے اسے نکالنے میں ہماری مدد نہ کی
تو ہم خود اسپیشل فورسز بھیج کر اسے حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اصل پریشانی یہ ہے کہ آئی اے ای اے جو انٹرنیشنل ایجنسی ہے ایٹامک انرجی کے حوالے سے جو کام کرتی ہے، وہ خاموشی سے یہ بات تسلیم کر رہی ہے کہ انہوں نے گزشتہ 9 ماہ سے اس مواد کو نہ دیکھا ہے نہ اس کی تصدیق کی ہے. جون 2025 کے حملوں کے بعد سے کوئی رسائی اس مواد تک نہیں ہو سکی. ایران نے 1 سال پہلے ہی آئی اے ای اے کو خبردار کیا تھا کہ اگر اس پر حملہ ہوا تو وہ اس مواد کو مختلف خفیہ مقامات پر منتقل کر دے گا، اور اب حالات دیکھ کر لگتا ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے. اب ویانا میں موجود سفارتی ذرائع کے مطابق آئی اے ای اے کا اندازہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ آدھا مواد اصفہان میں باقی ہو سکتا ہے، باقی نکالا گیا ہوگا. اب باقی مواد کہاں ہو سکتا ہے؟ اور ایک اور بڑی عجیب و غریب بات یہ ہے کہ یہ مواد جو ہے وہ اب موویبل ہے، یعنی وہ ایک جگہ پہ کانسٹنٹ نہیں ہے. جیسے پہلے ایک جگہ پڑا ہوا تھا، آئی اے ای اے کے لوگ جاتے تھے، دیکھ لیتے تھے، تصدیق کرتے تھے، اب اس کے اوپر نگرانی کوئی نہیں ہے، کسی کو نہیں پتا یہ کہاں گیا. اب یہ حرکت کر رہا ہے اور یہ نیوکلیئر کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، یہ خطرہ ہو سکتا ہے اور ایران کو ہی پتا ہے کہ یہ کہاں پہ ہے. 3 اہم ترین خبریں ہیں اور میں ان تینوں خبروں کے اوپر رہوں گا، اس سے باہر نہیں جاؤں گا، کیونکہ یہ تینوں خبریں عمران خان سے متعلق ہیں، آنے والی تحریک سے متعلق ہیں اور ان کی صحت سے متعلق ہیں. اور علیمہ خانم نے کیوں کہا کہ محمد مرسی کی طرح عمران خان کے ساتھ کیا جائے گا، حقائق کیا ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے تو سہیل آفریدی صاحب نے ایک بڑا اچھا قدم اٹھایا اور یہ بڑا بولڈ قدم ہے. یعنی کسی بھی صوبے کا وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم پاکستان، یا 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والا نواز شریف، یا پاکستان کا فیلڈ مارشل جو بہت انہیں ذہین کہا جاتا ہے، ان میں سے کوئی بھی میڈیا کو اس وقت فیس نہیں کر سکتا. کوئی بھی اس طرح میڈیا سے مل کر سخت ترین سوالات نہیں لے سکتا. حتیٰ کہ جب ڈی جی آئی ایس پی آر بریفنگ دیتے ہیں تو ان میں صحافیوں کا خون خشک ہوا ہوتا ہے. یعنی آپ کو پتا ہے کہ کس طرح کے صحافیوں کو بلایا جاتا ہے، کس طرح کے وہاں پہ سوالات کیے جاتے ہیں. صحافی بھی جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی سخت سوال پوچھ لیا یا کوئی ایسی بات کی جس پہ صاحب بہادر کو غصہ آ گیا تو اس کے بعد وہ کیا کریں گے، اس کا آئیڈیا پاکستان میں سب کو ہے. تو سہیل آفریدی صاحب نے بہت سارے سوالات کے جواب دیے. میں سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا ڈیجیٹل میڈیا کے جو جرنلسٹ ہیں، سب سے اچھے سوالات انہوں نے کیے. یعنی صحافی تو بہت سارے وہاں پہ گئے، لیکن جو سوالات ڈیجیٹل میڈیا کے جرنلسٹ ہیں انہوں نے کیے، اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ پاکستان کا آنے والا جو مستقبل ہے صحافت کا، وہ بڑا روشن ہے. جو ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ وہاں پہ گئے انہوں نے زیادہ سخت سوالات کیے، زیادہ ریلیونٹ سوالات کیے، اور انہی کے سوالات کے اندر سے خبریں بنی ہیں. سب سے پہلے تو ذیشان عزیز صاحب نے بڑے اچھے سوال کیے، آغا شیخ سرور صاحب نے، شاکر روان صاحب نے، زہیم لغاری صاحب نے، اور بہت سارے اور دوست ہیں، بڑے اچھے سوالات کیے. کچھ جو ریگولر جرنلسٹ ہیں انہوں نے بھی اچھے سوالات کیے. تو کچھ چیزیں جو کلیئر ہوئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. نمبر 1، انہوں نے یہ کلیئر کیا کہ رسائی نہیں، رہائی کے لیے تحریک چل رہی ہے. یہ سوال میں نے بھی اٹھایا تھا کہ سہیل آفریدی کا یہ کہنا کہ عمران خان صاحب تک رسائی کے لیے تحریک ہے، رہائی کے لیے نہیں ہے، تو وہ معاملہ انہوں نے کلیئر کیا کہ جی پہلے شاید میں سمجھا نہیں پایا یا کنفیوژن ہو گئی. یہ تحریک عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ہے، ان تک رسائی کے لیے نہیں ہے. دوسرا، انہوں نے ایک اور بات بڑی اچھی طرح کلیئر کر دی کہ فرض کریں کہ اگر عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جاتی ہے تو پھر آپ کیا کریں گے. یعنی اگر ملاقات ہو جاتی ہے مارچ سے پہلے تو آپ کیا کریں گے. تو انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب پھر جو پیغام دیں گے اس کے مطابق ہم عمل کریں گے. اگر عمران خان صاحب جیل سے یہ پیغام بھیجتے ہیں کہ آپ مارچ نہ کریں تو ہم نہیں کریں گے. اگر وہ جیل سے یہ پیغام بھیجتے ہیں کہ مارچ ضرور کریں تو پھر ہم کریں گے. اور پھر یہ بھی پوچھا گیا کہ جب آپ وہاں بیٹھے ہوں اور احتجاج کر رہے ہوں اس وقت اگر عمران خان صاحب کی فیملی کی ملاقات کروا دی جاتی ہے تو انہوں نے کہا اس صورت میں بھی عمران خان صاحب ہی فیصلہ کریں گے کہ ہم نے اٹھنا کب ہے. تو اٹھنے کے حوالے سے ایک کلیئرٹی وہ یہ لے کر آئے کہ ہم عمران خان صاحب کی رہائی تک نہیں اٹھیں گے. ہم اٹھیں گے تب جب عمران خان صاحب کو رہا کر دیا جائے گا، اور اگر ان کی رہائی سے پہلے ہمیں اٹھانا ہے تو اس کا حکم عمران خان صاحب جاری کریں گے تبھی ہم اٹھیں گے. تو یہ ایک بڑی کلیئرٹی آئی اس سارے معاملے میں. ایک اور انہوں نے بات کی اختلافات کے حوالے سے. انہوں نے کہا جی جو اختلافات ہیں پارٹی کے اندر وہ ختم ہو جائیں گے اور 1 ہفتے کے بعد آپ کو کسی قسم کی کوئی اختلافات پارٹی میں دکھائی نہیں دیں گے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور اور میں، ہم دونوں کو آپ ایک کنٹینر پہ دیکھیں گے، ہم مل کر تحریک چلائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم الگ الگ جگہوں پر پھیل کے تحریک چلائیں، ہو سکتا ہے ہم ایک طرف بڑھنا شروع کر دیں. جو بھی لایا عمل ہوگا وہ ہم آخری ہفتے میں بتائیں گے، ابھی ہم اس کی تیاریاں شروع کریں گے. تو ایک اور جو سوال تھا کہ کتنے لوگوں کو لے جانا چاہتے ہیں، اس میں انہوں نے کہا جی ہم 20 لاکھ سے زائد لوگ اسلام آباد کی طرف اس مرتبہ جائیں گے، اور یہ ایک دن کا میچ نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہمیں کئی دن لگ جائیں،
ہو سکتا ہے کہ ہمیں رکنا پڑے, ہو سکتا ہے ہم پھر آگے بڑھیں. تو یہ ایک لمبا میچ پڑے گا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا. تحریک تحفظ آئین پاکستان کے حوالے سے انہوں نے کہا جی وہ ہمارے ساتھ شامل ہوگی اس احتجاج میں. پھر انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اور پولیٹیکل پارٹی آ کر ہمارے ساتھ احتجاج کا حصہ بننا چاہتی ہے تو ہم اسے ویلکم کریں گے. فضل الرحمان صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا جی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ساتھ ان کی بات چیت چل رہی ہے, تو وہاں جو فیصلہ ہوگا وہ کیا جائے گا. پھر ایک اور بات جو انہوں نے کہی وہ یہ کہ فوج جو ہے وہ ملٹری آپریشن جو کر رہی ہے خیبر پختونخوا میں, اس پہ زعیم لغاری صاحب نے ایک سوال پوچھا تھا. زعیم لغاری صاحب کا سوال بڑا امپورٹنٹ تھا, میں انہی کے ٹویٹ سے آپ کو جواب پڑھ کے سناتا ہوں. انہوں نے سوال کیا کہ خیبر پختونخوا میں ملٹری آپریشن جاری ہے جبکہ عمران خان صاحب نے آپ کو وزیر اعلیٰ اسی لیے بنایا تھا کہ آپ آپریشن رکوانے کے لیے کردار ادا کریں. سہیل آفریدی صاحب نے واضح جواب دیا کہ فوج وہاں آپریشن کر رہی ہے, زبردستی آپریشن کر رہی ہے اور بدماشی کے ساتھ آپریشن کیا جا رہا ہے. ڈرون فوج خود کر رہی ہے اور بدماشی سے کر رہی ہے. سہیل آفریدی کے مطابق صوبائی حکومت کی مخالفت کے باوجود خیبر پختونخوا میں آپریشن مسلط کیا جا رہا ہے. ان کا موقف اس سے قبل بھی یہی رہا ہے کہ صوبے میں فوجی آپریشن کے فیصلے صوبائی حکومت کو اعتماد میں لیے بغیر مسلط نہیں کیے جانے چاہیے. تو یہ سہیل آفریدی نے کیٹیگوریکلی کہا کہ اس فوجی آپریشن سے ان کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. موٹی موٹی باتیں جو انہوں نے بتائی, انہوں نے کہا جی کہ تمام پارٹی نے مشاورت کے بعد 27 تاریخ کی کال دی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ موسم بدل جائے گا, عدلیہ کی چھٹیاں ختم ہو جائیں گی, وکلا بھی آ جائیں گے, انہوں نے بھی تحریک کا اعلان کیا ہوا ہے اور دیگر کچھ چیزیں انہوں نے بتائیں. انہوں نے کہا ہماری حکومت چلی بھی جاتی ہے کوئی فکر نہیں, ہم اس مقصد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. علیمہ خانم کی جو اسٹریٹ موومنٹ کے لیے انہوں نے جو تحریک چلائی اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے اور 27 ستمبر کو بھی ہمیں فائدہ ہوگا. یہ احتجاج پچھلے احتجاجوں سے مختلف ہوگا اور ہم جو پلان کریں گے وہ 7 دن پہلے بتائیں گے. اچھا یہ چیزیں انہوں نے کہی. سب سے پہلے عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ ہے, انہوں نے کنفرم کر دیا کہ رسائی نہیں رہائی. جو ایک اور بڑی اہم بات انہوں نے کہی وہ میں آپ کے سامنے اب رکھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ مجھے دھمکی دی گئی کہ اگر تم لانگ مارچ کا اعلان کرو گے تو 5 دنوں کے اندر تمہیں فارغ کر دیا جائے گا, یعنی تمہیں نااہل کر دیا جائے گا. یہ سہیل آفریدی صاحب نے باتوں باتوں میں بتایا. اس پہ ذیشان عزیز صاحب نے سوال کیا کہ آپ کو دھمکی دی گئی تو دھمکی دینے والا کون ہے جس نے آپ کو دھمکی دی کہ آپ کو 5 دن کے اندر فارغ کر دیا جائے گا اگر آپ نے لانگ مارچ کا اعلان کیا تو ایک بات تو آپ اپنے ذہن. اچھا اس پہ انہوں نے جواب جو دیا سہیل آفریدی نے کہ سیکٹر کمانڈر نے دھمکی دی تھی. پھر بعد میں نے چند صحافیوں سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا جی یہ پشاور کا سیکٹر کمانڈر نہیں ہے, یہ بھی کنفرم کیا گیا. اب یہ 2 ہی ہو سکتے ہیں, یا اسلام آباد کا ہو سکتا ہے یا پشاور کا سیکٹر کمانڈر ہو سکتا ہے. تو جب یہ خبر آئی کہ پشاور کا نہیں ہے تو پھر تو یہ اسلام آباد کا سیکٹر کمانڈر ہوگا, اس نے یہ دھمکی دی ہے. اب دیکھیں جو ایک لانگ مارچ کا اعلان ہے نا, یہ ایک پولیٹیکل موو ہے. اس کی آئین اور قانون میں اجازت ہے کہ آپ پرامن احتجاج کر سکتے ہیں, آپ لانگ مارچ کر سکتے ہیں. یہ کوئی غیر آئینی اور غیر قانونی چیز نہیں ہے. اس کے اوپر اگر کوئی سرکاری ملازم یا کوئی فوجی آفیسر جس نے حلف لیا ہے وہ نالائقوں کے آس پاس رہتا ہے تاکہ اس کی تعریف ہوتی رہے. جے ڈی وینس کے بعد موقع ضرور تھا لیکن جے ڈی وینس کے بعد اختیارات نہیں تھے. امریکی نائب صدر جو پاکستان آئے ان کے اختیارات اتنے ہی تھے کہ انہوں نے لگ بھگ 1 درجن مرتبہ ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ کیا, نیتن یاہو سے بھی رابطہ کیا, اور جب انہیں کہا گیا تو وہ مذاکرات بیچ میں چھوڑ کر واپس چلے گئے ایک آفر دے کر. تو جے ڈی وینس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو کینیڈی تھا امریکی صدر, یہ اس کی طرح لگتا ہے اور اس کی طرح بولتا چالتا, اس کی طرح باڈی لینگویج ہے, چلتا بھی ہے, تو یہ بہت بڑا لیڈر بنے گا, لوگ یہ کہتے تھے. لیکن اس نے یہ موقع ضائع کیا اور ایسا دکھائی دیا کہ اس کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا. ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے کہا بھی تھا کہ اگر مذاکرات کامیاب ہوں گے تو کریڈٹ میں لوں گا, اگر ناکام ہوں گے تو میں جے ڈی وینس پہ ڈال دوں گا. لوگ اس بات پہ ہنسے تھے لیکن میں نے اس بات کو سیریس لیا تھا کہ ایکچولی ڈونلڈ ٹرمپ ایسا ہی ہے, وہ یہی کرے گا. تو ٹرمپ کو یہ پتا تھا کہ اگر مذاکرات دیکھیں واقعی انہوں نے کامیاب کرنے ہوتے تو ٹرمپ خود آتا یا خود کسی جگہ پہ ایسی جگہ مذاکرات کرتا جہاں وہ شامل ہوتا یا اپنی انوالومنٹ رکھتا. تو وہ نہیں کیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ٹیم بھیجی اور مذاکرات جو ہے وہ ناکام ہو گئے, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے تو پہلے ہی اناؤنس کر دیا تھا. اب ایک چیز اور ہے, ٹرمپ نے ایک بات کا اعتراف کیا ہے جو میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہمارا جو مقابلہ ہوا ہے وہ بڑے شاندار لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہ تو چاروں پی ایچ ڈی تھے جو ایران والے تھے, ڈاکٹریٹ, شاندار لوگ, پڑھے لکھے لوگ, اور امریکہ کے وفد کے اندر لوگ جو ہیں وہ تعلقات داری کے اوپر, سیاسی نوعیت کے اوپر, اور وہ اور طرح کے لوگ تھے, پاپولر لوگ تھے.
لیکن یہ لوگ بہت ٹیکنیکل لوگ تھے جو ایران کی طرف سے آئے تھے، تو مقابلہ نہیں تھا ذہنی صلاحیتوں کا۔ اس بات کا اعتراف ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جن افراد سے کل ہماری ملاقات ہوئی، سچ کہوں تو وہ بہت ذہین، بہت تیز نظر اور بہت اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں۔ پھر وہ یہ کہتا رہا کہ ہم نے ان کو بہت نقصان پہنچایا، ہم نے ان کو جنگ ہرا دیا، یہ وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے، ہمیشہ سے کہتا ہے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ بڑے ذہین لوگ ہیں۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کیا اتنا ذہین ہے؟ کیونکہ اب جو کام ڈونلڈ ٹرمپ کرنے جا رہا ہے نا، یہ عجیب و غریب کام ہے، اس سے پہلے ہم نے اس کو ایسے سنا نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ آبنۂ ہرمز کی ناکہ بندی کر دے گا۔ یعنی ایک عجیب و غریب چیز ہے، ایران نے آبنۂ ہرمز کو بند کیا ہوا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے ہم باہر سے بند کر دیں گے۔ ایران اگر اندر سے بند کرے گا تو جس جہاز کو ایران چھوڑے گا ہم اس جہاز کو نہیں جانے دیں گے۔ یہ باہر سے ناکہ بندی۔ ہم بچپن میں نا ایک لطیفہ سنتے تھے، اور اس میں وہ ایک نصیحت کی طرح کا لطیفہ تھا کہ اگر کوئی اندر سے کنڈی لگا لے اور دروازہ بند کر لے تو پھر آپ باہر سے کنڈی لگا لیں، کیونکہ ہر دروازے میں دونوں طرف کنڈی ہوتی ہے، تو دروازہ کھولنے کی بجائے آپ باہر سے کنڈی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ بچکانہ حرکت کی ہے۔ ایران پہلے ہی آبنۂ ہرمز کو بند کر کے کنٹرول کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب امریکہ جو ہے وہ ایران کے خلاف ایک محاذ کھول رہا ہے کہ جناب دیکھیں یہ دنیا کو نہیں چلنے دے رہا، دیکھو یہ دنیا کو تیل لے جانے نہیں دے رہا۔ اب ساتھ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا جناب جن کو یہ تیل لے جانے دے گا ان کو ہم روک لیں گے۔ تو اب ڈونلڈ ٹرمپ خود بھی اسی صف میں آ گیا، امریکہ کو وہیں پہ لے آیا کہ اگر ایران تیل نہیں جانے دے رہا تو جو وہ جانے دے رہا ہے اس کو امریکہ روک رہا ہے۔ یہ تو امریکہ اپنی مخالفت کے اندر اضافہ کروا لے گا دنیا میں، اور کچھ نہیں کرے گا۔ امریکی صدر نے کہا کہ امریکہ جلد ہی ان تمام جہازوں کی ناکہ بندی شروع کر دے گا جو آبنۂ ہرمز میں داخل ہونے یا وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے، اور وہ کام آج سے وہ کریں گے۔ حالانکہ یہ جنگ بندی کا ٹائم ہے، لیکن امریکہ نے اناؤنس کر دیا کہ آج سے وہ ایسا ہی کرے گا۔ اس پہ ایران کے جو سپیکر ہیں کالی باف، انہوں نے ایک بیان دیا۔ انہوں نے کہا امریکہ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا وہ ایران کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ ٹرمپ کی حالیہ دھمکیوں کا ایرانی قوم پر کوئی اثر نہیں ہوگا، ہم یہ ثابت کر چکے ہیں۔ ہماری بات چیت بہت شدید، سنجیدہ اور مشکل تھی۔ ہم نے مضبوط تجاویز پیش کی جو نیک نیتی ظاہر کرتی ہیں اور پیش رفت کا باعث بنے گی۔ ہم امریکہ پر اعتماد نہیں کرتے، انہیں ہمارا اعتماد حاصل کرنا ہوگا، جو ان کے ماضی کے اقدامات کی وجہ سے بہت مشکل ہے۔ ایرانی قوم اپنے رستے پر آگے بڑھ رہی ہے اور اپنی صلاحیتوں پر انحصار کر رہی ہے۔ ہمارا وفد متحد، سنجیدہ اور ایران کے حقوق کے دفاع میں تخلیقی تھا۔ ان کی دھمکیوں کا کوئی اثر نہیں، یہ صرف نعرہ نہیں، دنیا نے اسے دیکھ لیا ہے۔ اگر امریکہ راستہ چاہتا ہے تو اسے ایرانی قوم کا اعتماد حاصل کرنا ہوگا۔ اگر آپ لڑیں گے تو ہم بھی لڑیں گے، اور اگر آپ منطق کے ساتھ آئیں گے تو ہم بھی منطق کے ساتھ، دلیل کے ساتھ اس کا جواب دیں گے۔ ناظرین، اس نظام کو، عمران خان صاحب کو گرائے ہوئے لگ بھگ 4 سال ہو گئے، اور انہیں جیل میں ڈالے ہوئے 1000 دن سے زیادہ ہو گئے۔ ان 1000 دنوں میں پاکستان نے کیا حاصل کیا یا پاکستان کس طرف گیا؟ حقیقت کی نظر سے آپ دیکھیں تو پاکستان کو ملا کیا؟ عمران خان کے گرانے والوں کو کیا ملا؟ جنرل باجوہ کا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا، وہ تو ایکسٹینشن کے چکر میں تھے کہ میں اور ایکسٹینشن لے لوں گا، میرا خاندان اور عظیم ہو جائے گا اور ذرا ہماری موجیں لگ جائیں گی۔ تو جنرل باجوہ کا تو بیڑا غرق ہوا، وہ اپنے ٹائم پہ ریٹائر ہو گئے، اور اس کے بعد جو ان کے ساتھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ جنرل فیض حمید کے ساتھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ بلاخر جنرل ندیم انجم کو بھی گھر جانا پڑا، آصف منیر صاحب کو بھی ایک دن جانا پڑے گا۔ لیکن اس بیچ میں ہوا کیا؟ عمران خان کو گرانے کے بعد یا ان کو ہٹانے کے بعد یا 1000 دن تک انہیں جیل میں رکھ کر انہوں نے حاصل کیا؟ فوج اور عوام کے بیچ میں فاصلہ بڑھ گیا۔ یعنی فوج کے ساتھ پاکستانی لوگوں کا ایک رومانس تھا، اور ایک لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سے پاکستان کے لیے فیصلے کرتی ہے۔ لیکن اب لوگوں کو پورا یقین ہے کہ پاکستان کے ملٹری جرنلز پاکستان سے پہلے اپنے لیے فیصلہ کرتے ہیں، خاص طور پہ وہ جو فیصلے کرنے کے لیے بند کمروں میں بیٹھتے ہیں۔ انہیں اپنی ایکسٹینشن، اپنی نوکری، اپنی مراعات وہ شاید زیادہ عزیز ہوتی ہیں، شاید کیا یقینی طور پہ ایسا ہی ہے۔ پھر ملک میں نفرت کی ایک لہر نے جنم لیا۔ اس وقت پاکستان میں جتنی نفرت پھیل چکی ہے کبھی ہم نے نہیں دیکھی۔ یعنی قتل عام ہوا، بار بار تحریک لبیک کے لوگوں کو قتل عام کیا گیا، پہلے انہیں بنایا گیا پھر انہیں مارا گیا۔ اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا بار بار قتل عام کیا گیا۔ پھر 9 مئی کی آڑ کے اندر 1 لاکھ سے زائد گھروں کی چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ خواتین کو سڑکوں پہ گھسیٹا گیا، ان کی بے حرمتی کی گئی، بچوں پہ تشدد کیا گیا، بے شمار ہزاروں لوگوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالا گیا۔
لوگوں کے ماں باپ مر گئے انہیں جنازے نہیں پڑھنے دیے گئے, لوگوں کے رشتہ دار مر گئے انہیں جنازے